الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتحل ونجعل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت۔ اللہ اپنے اس کلام میں عظمت اہل بیت کا ایک باب روشن کر رہا ہے۔ یہ طے ہے کہ جہاں رفعتیں ہوں گی، جہاں بلندیاں ہوں گی، جہاں عظمتیں ہوں گی، جہاں فضیلتیں ہوں گی، وہاں صدارت اہل بیت کی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ قسمت کی بلندی ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ کون کہاں بیٹھا ہے، مگر مجھے اس سے غرض ہے کہ میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے۔ اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے اور ہم اس کے ممنون احسان ہیں، اور اس کے اس احسان کا شکر جتنا ادا کیا جائے کم ہے۔ ارشاد حضرت اہدیت فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، بس جو کٹ حجتی کرے، بحث کرے، ضدیت کرے، دلیل اور علم آ جانے کے بعد بھی بات تسلیم نہ کرے، ان سے کہہ دیجئے فقل، بس ان سے کہہ دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، لے آتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، لے آئیں ہم اپنے بیٹوں کو اور تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم لے آتے ہیں اپنی بیٹیوں کو اور تم لے آؤ اپنی بیٹیوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم لے آتے ہیں اپنے جیسوں کو اور تم لے آؤ اپنے جیسوں کو، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، اور اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ یہ آیت کا وہ محاوراتی ترجمہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، اور اسی آیت کریمہ پہ ان 5 دنوں میں ارادہ ہے کہ کچھ دیر غور کیا جائے اور باب عظمت اہل بیت پر آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ میں تمام پنجتن کی عظمت کا بیان ہے۔
اور یہ آیت کریمہ علماء کبار عالم اسلام کے نزدیک پنجتن کی عظمت کی منفرد اور خاص آیت ہے۔ آیات تو اہل بیت کی شان میں 300 سے زیادہ ہیں، مگر جس آیت پر کسی طور کسی پل کوئی اعتراض، کوئی شبہ، کوئی اختلاف نہیں ہے، ان میں سے ایک آیت ہی آیت ہے۔ پنجتن کی عظمت میں اس آیت کریمہ میں جو بیان ہوا وہ بہت روشن ہے۔ گنجائش پنجتن سے زیادہ کی تھی، 5 تنوں سے زیادہ کی گنجائش تھی، مگر مباہلے میں 5 تن ہی گئے۔ جو لوگ پنجتن کے باب میں یہ پاک کا لفظ، پنجتن پاک، اس لفظ پر بھی معترض ہیں، وہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے قرآن کتنا پڑھا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں انہی 5 کو اللہ نے پاک کہا ہے، وہ آیہ تطہیر کی صورت میں ہو یا وہ آیہ مباہلہ کی صورت میں۔ ظہور ان کا مختلف ہے اور حقیقت ان کی متحد ہے۔ حقیقت میں یہ سب ایک ہیں اور جلوے ان کے مختلف ہیں، اور جب یہ ظاہر ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں، اور جب یہ کامل ہو جاتے ہیں تو جبریل بھی نہیں پہچان پاتا۔ لہذا سرکار نے آ کر کہا، اس آیہ کا بڑا گہرا، اس کا شان نزول بیان کر رہا ہوں، اس کا شان نزول کیا ہے۔ سرکار نے جب آ کر کہا کہ سیدہ ایتینی بالکساء الیمانی، اے فاطمہ مجھے چادر یمنی لا کے دے دو، انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ تو یہ مباہلے کی دعوت دے کر آئے تھے سرکار کہ کل مباہلہ ہوگا، اور ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو، تم اپنی بیٹیوں کو، ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنے نفسوں کو، اور پھر مباہلہ کریں گے اور لعنت کریں گے جھوٹوں پر اللہ کی۔ یہ کہہ کر سرکار گھر میں آئی ہیں اور آ کے کہا کہ مجھے چادر لا کے دے دو، اور کہا میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، یہ بدن نبی کا ضعف، اور سیدہ نے چادر لا کے دے دی، اور سرکار نے چادر اوڑھ لی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ امام حسن مجتبی آئے، اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا تمہارے نانا چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں، اور قریب جا کے سرکار کو سلام کیا، اور نبی نے جواب سلام دیا، اور پھر کہا نانا میں بھی چادر میں آ جاؤں، اور سرکار نے چادر میں لے لیا۔ سیدہ کو تو معلوم تھا نا کہ آرام کرنے آئے ہیں، اور چادر مانگی ہے ضعف دور کرنے کے لیے۔ بچے کو نہیں معلوم تھا، فرض محال فرض کر دیجئے، اگرچہ میں اس دروازے پر یہ کہتا ہوا بھی لکنت کا شکار ہوں کہ یہ بچے ہیں، ان کے ہاں یہ بحث ہی نہیں ہے کہ یہ بچے ہیں یا بڑے ہیں، یہ بحث تو مجبور لوگ کرتے ہیں کہ بوڑھوں میں فلاں، جوانوں میں فلاں، بچوں میں فلاں۔ جہاں عظمت اور فضیلت میں یہ بحث ہی نہ ہو کہ بچے ہیں یا جوان ہیں یا بوڑھے ہیں، یہاں تو عظمت ہی عظمت ہے۔ یہاں پھول کو تو ہر طرف سے دیکھیں پھول نظر آتا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بچے نہیں۔ اس لیے ایک دلیل دے دیتا ہوں، سرکار نے جب فرمایا نا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، جب سرکار نے یہ فرمایا نا کہ جوانوں کے سردار ہیں، اس وقت یہ دونوں بچے ہیں، تو کیسے سمجھیں گے اس بات کو؟ تو یہ بحث ہی نہیں ہے کہ یہ بچے ہیں، یہ جوان ہیں، یہ بوڑھے ہیں، بحث عظمت کی ہے بس۔ نانا نے چادر میں لے لیا، کچھ ہی دیر گزرے تو امام حسین تشریف لائے، اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، اور بی بی نے فرمایا ہاں تمہارے نانا تمہارے بھائی کے ساتھ چادر میں ہیں۔ یہاں بھی بی بی نے نہیں فرمایا کہ آرام کر رہے ہیں،
ایسا لگ رہا ہے جیسے آرام بی بی بڑھا رہی ہیں، آرام کا انتظام کر رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے آرام کا انتظام بڑھتا جا رہا ہے۔ اور پھر امام حسین نے بھی جا کے سلام کیا اور نبی نے جواب دیا اور چادر کی اجازت مانگی اور نبی نے چادر میں لے لیا۔ کچھ دیر بعد مولا علی آ گئے۔ اب یہاں یہ بات ہی ختم ہو گئی کہ بچے تھے، اور مولا علی نے پوچھا سیدہ مجھے نبی کی خوشبو آ رہی ہے، فرمایا ہاں آپ کے دونوں بچوں کے ساتھ چادر میں، اور مولا نے آ کے چادر میں جانے کی اجازت مانگی تو نبی نے چادر میں لے لیا۔ اب یہ بات تو بالکل ختم ہو گئی کہ سیدہ خود آ کے کہہ رہی ہیں میں بھی چادر میں آ جاؤں۔ یہ بات ہی کچھ اور ہے، یہ قصہ ہی کچھ اور سج رہا ہے، بن رہا ہے۔ اور آ کے کہا بابا میں چادر میں آ جاؤں، نبی نے چادر میں لے لیا سیدہ کو۔ اب یہ کتنے لوگ ہو گئے؟ یہ 5 لوگ چادر میں جمع ہو گئے، اور جب یہ 5 لوگ جمع ہو گئے تو سیدہ فرماتی ہیں فلم مکتملنا، جب ہم کامل ہو گئے۔ وہ میں نے ایک جملہ کہا کہ ظاہر ہو تو کچھ اور، باطن میں جائے تو کچھ اور۔ جب یہ کامل ہو گئے تو جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، اے اللہ اس چادر میں کون ہے؟ میرا سوال تو جبریل سے ہے کہ تمہیں نہیں پتا چادر میں کون ہے؟ بھئی تم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کون ہے؟ تم آیتیں لے کر آتے ہو، تم اللہ کا پیغام لے کر آتے ہو، تم اللہ کے احکامات لے کر آتے ہو، توجہ کر لی، اور یہاں سے روٹیاں لے کر جاتے ہو، یہاں سے حاجتیں لے کر جاتے ہو، تم تو جانتے ہو کہ یہ کون ہے۔ لیکن عجب نہیں، جبریل سے پوچھا جائے تو جبریل بھی کہیں کہ جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں، جب یہ ایک جگہ ہو جاتے ہیں تو میں بھی نہیں پہچان پاتا۔ اور پھر اللہ نے جواب دیا ہم فاطمہ۔ ابھی میرا بھائی ایک کلام پڑھ رہا تھا، اس میں ہم فاطمہ، یہ سب فاطمہ ہے، یہ سب فاطمہ ہے۔ جملہ مکمل ہے، جملہ اسمیہ ہے، جملہ خبریہ ہے، یہ سب فاطمہ ہے۔ حقیقت ان کی سب کی فاطمی ہے، اور فاطمہ کا مطلب جس کی معرفت ممکن نہ ہو، فطمت عن معرفتہا، جس کو پہچانا نہ جا سکتا ہو، جس کو جانا نہ جا سکتا ہو۔ اور پھر جب یہ سب جمع ہو گئے تو سرکار نے پھر ان کو جمع کر کے مباہلے کی طرف رخ کیا، اور جب لے کر چلے ہیں تو انداز یہ ہے کہ سرکار نے وہی چادر اپنے سر پہ اڑی ہوئی ہے، امام حسین کو گود میں لیا ہوا ہے، امام حسن کی ان کو انگلی پکڑائی ہوئی ہے، جناب زہرا ان کے پیچھے ہیں، مولا علی ان کے پیچھے ہیں، اور مباہلے میں سرکار تشریف لے کر آئے۔ اور جب سرکار کو اس قافلے کے ساتھ آتے ہوئے عیسائیوں نے دیکھا تو ان کے بڑے نے یہ کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ پہاڑ کو حکم کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، کم سے کم غیر مسلم ان کے چہروں کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں۔ اور عزیز و عظمت کا باب اس سے زیادہ بڑا ہے، وہ یہ کہ نبی سے یہ مل چکے تھے، مولا علی سے مل چکے تھے، سیدہ کو دیکھنا ممکن نہیں تھا، تو کون سے چہرے ہیں جنہیں دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ کو اشارہ کرے تو ہٹ جائے؟ وہ ایک حسن کا چہرہ، ایک حسین کا چہرہ۔ عزیزو، میرا پہلا بیان ہے اور تمہیدی گفتگو سے گزر رہا ہوں، شان نزول کو بھی ضمناً عرض کرنا ہے۔ سرکار نے مباہلے میں جو انجمن پیش کی، جو اپنی طاقت پیش کی، جو اپنی نبوت پر دلیل پیش کیا، مجھے کہنے دیجئے کہ نبی کی نبوت پر ان گنت دلیلیں موجود ہیں، مگر ساری ان گنت دلیلیں ایک طرف اور پنجتن کا کردار ایک طرف۔ یہ مباہلہ کردار کا میدان ہے، مسئلہ جھوٹ اور سچ کا ہے، اور اپنے سچ پر اتنا یقین ہے کہ وہ اگر کہیں گے تو اللہ عذاب نازل کرے گا۔ یہ میدان مباہلہ ہے، میدان قربانی ہے، اپنے بچوں کو قربان کرنے آیا ہوں کہ اگر جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت آئے گی اللہ کی۔ بھی ان کی طرف سے دیکھیے نا، مخالف کی طرف سے
تو جو بھی نبی انہوں نے پنجتن سے مقابلہ نہیں کیا، ملت جعفریہ کو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آئے گا، میرا جملہ سن لیجئے پھر نعرہ لگا لیجئے گا، جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آئے گا وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کس کی سیاست زندہ باد، مجھے تو اس سے غرض ہے کہ تمہارا چہرہ کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد۔ طے ہے کہ باب عظمت میں اہل بیت کے برابر کوئی نہیں ہے۔ انہی 5 دنوں میں کوشش کی جائے گی کہ اس پہ غور کیا جائے۔ ان کی حقیقت ایک ہے، یہ جب خلق کیے گئے ہیں تو سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو خلق کیا گیا، سرکار کے نور کو ٹکڑا کیا تو علی نام دیا، اور پھر کائنات میں اندھیرا تھا تو اندھیرا مٹانے کے لیے زہرا کو خلق کیا، پھر زمین کو بچھانا تھا تو حسین کو خلق کیا، اور پھر جنت کو تعمیر کرنا تھا تو حسن کو خلق کیا۔ یہ اللہ نے ان 5 کے ذریعے بہت کچھ بنا ڈالا، اور ان کے تصدق سے بنا دیا۔ یہ زمین سیدہ کا مہر ہے، یہ پانی سیدہ کا مہر ہے، اور میرے معصوم فرماتے ہیں کہ یہ زمین سیدہ کا مہر ہے، جو اس زمین پر بغض علی کے ساتھ چلے اس کا اس زمین پہ چلنا حلال نہیں ہے۔ آج کی تمہید کا ایک پہلو، دوسری تمہید، دوسرا مقدمہ میری گفتگو کا، ہم شیعوں کی ایک کیفیت ہے، اور وہ یہ کہ جہاں مولا علی کی بات ہوتی ہے جہاں مولا علی کا ذکر ہوتا ہے ہمارا دل وہاں مائل ہوتا ہے، ہم میلان رکھتے ہیں اس طرف جہاں علی کی بات ہو۔ لہذا اس ہماری فطری کمزوری کا بعض لوگوں نے غلط فائدہ بھی اٹھایا، لیکن جواب تو انہیں دینا پڑے گا۔ بعض لوگ دھوکہ دینے کے لیے بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہو رہا ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ کچھ اور تھا۔ ہماری یہ کمزوری ہے، یعنی یہ فطری کمزوری ہے، یہ ہمارا میلان مولا کے ذکر کی طرف۔ ہمیں اچھا لگتا ہے وہ شخص جو مولا کی بات کرے۔ میں ایک جملہ کہہ چکا ہوں یہاں پچھلے سال کہ مجھے سندھیوں سے پیار ہے۔ سندھیوں میں جو ہندو بھی ہوتے ہیں نا، وہ بھی عالی مدد بولتے ہیں، اور سنی بھی وہاں کیا، تو یہ جو کیفیت ہے یہ اپنا ایک حسن ہے، اور اس کا کوئی ہم اس کے آگے یہ ہماری کمزوری ہے، مولا کا ذکر ہماری کمزوری ہے۔ میں ان لوگوں کو جواب دے رہا ہوں جو ہمارے درمیان سے بھی اور باہر سے بھی ہم سے کہتے ہیں
کہ علی کے علاوہ بات کیوں نہیں کرتے آپ کی ہر مجلس کا عنوان مولا علی ہے، آپ کی ہر خطاب کا عنوان مولا علی. تو میں انہیں دو جواب دوں گا. ایک تو یہ کہ ہم حکم مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مجلس ہو گئی اور مولا علی کی بات ہی نہیں ہوئی؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. علی 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 علتیں بیان کروں گا کہ ہم مولا علی کی بات زیادہ کیوں کرتے ہیں اور کیوں کرنی چاہیے اور کرنی چاہیے. ان لوگوں کو تسلی دینے کے لیے کہ جن کے ذہن میں یہ سوال ہے اور جن کے ہاں یہ سوال نہیں ہے، ان کی تقویت دینے کے لیے. جی کیوں مولا علی کی زیادہ بات کریں؟ سب سے پہلی بات مولا علی کی بات اس لیے زیادہ کرنی ہے، سب سے پہلی بات علی کی بات اس لیے زیادہ کرنی ہے کہ جب تک بات علی کی نہیں ہوگی اس وقت تک علی سے محبت نہیں ہوگی، اور جب تک محبت نہیں ہوگی علی سے عشق نہیں ہوگا، اور جب تک علی سے عشق نہیں ہوگا اللہ سے عشق نہیں ہوگا. قاعدہ یہی ہے، قاعدہ یہی ہے. اس لیے نام علی پر مسکرا پڑتا ہوں میں. واہ دادو کی نمائندگی کر رہا ہوں. جی جی. اس لیے نام علی پر مسکرا پڑتا ہوں میں، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. اور ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے. پنج نعرے پنج علی سوا لاکھ نعرے. اللہ کا عشق ممکن ہی نہیں ہے جب تک علی سے عشق نہ ہو. حیدری صاحب دلیل دوں گا. اللہ کا عشق ممکن ہی نہیں ہے جب تک علی سے عشق نہ ہو. میرے سنی بھائی مجلس میں بیٹھے ہیں، انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں، اور جو مجلس میں نہیں بیٹھے یہ ماشاءاللہ مخبرین کی تعداد کافی ہے، یہ انہیں پہنچا دیں گے، تو انہیں بھی پیغام دے رہا ہوں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک علی سے عشق نہ ہو اللہ سے عشق ہو جائے. جو بائی پاس کرنا چاہتے ہیں وہ کہیں اور پہنچیں گے، وہ اللہ تک نہیں پہنچ پائیں گے. انہیں اسی رستہ یہی ہے اللہ تک پہنچنے کا، یہی رستہ ہے. میں اپنے دل سے میں لذت لے کر بات کر رہا ہوں. دنیا کے کسی حلوے میں کیا لذت ہوگی جو علی کے نام میں لذت. پھر جملہ تکرار کر رہا ہوں، اگر کسی کو اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ کا عشق حاصل کرنا ہے، اللہ کی ذات سے قرب حاصل کرنا ہے، تو اسے علی سے عشق کرنا ہوگا. جی میں ان بچوں سے اور دوسرے دوستوں سے بھی عرض کر رہا ہوں، ذوبوا فی علی، علی میں گم ہو جاؤ. جی ذوبوا فی علی، علی میں گم ہو جاؤ. کما ہوا ذاب فی اللہ، جیسا علی اللہ میں گم ہو گیا. علی میں گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا. ہاں بعض مانوس جملے نہیں ہوتے تو وہ ذرا حلق سے دیر سے اترتے ہیں، تو میری تو ذمہ داری ہے نا کہ میں حلق سے اتار کر آگے بڑھاؤں. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی میں گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا، تو کوئی شرک نہیں ہو رہا، کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کب کہا گیا ہے ممبر سے کہ اللہ معاذ اللہ علی میں گم ہو گیا؟ اللہ کا معاذ اللہ علی میں گم ہونا کفر ہے، مگر علی کا اللہ میں گم ہونا عین توحید ہے.
عین معرفت ہے. ذرا درک کریں میرے بچے اور جوان کہ کیا کہا جا رہا ہے. تھوڑا سا باہر جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اندر آنا چاہتے ہیں، جگہ بنا دیجئے تھوڑی سی، ایک صلوات پڑھتے ہیں. پانی دے، تھوڑا سا زحمت کر لیجئے، تھوڑا سا. تھوڑی جگہ بنا لیجئے، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے تھوڑا سا. ایک اور صلوات نبی کی ذات پر پڑھتے ہیں.